بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني آذاها فقد آذاني. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. I've been asked to speak in Urdu, so inshallah I will speak in Urdu, but not for too long. ایک حدیث میں نے جناب مطلب کی انتخاب کی جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ is a part of me, whoever hurts her has hurt me. اور اس کو شیخ سنی سے علماء نے لکھا ہے، امام بخاری نے اپنی مصنف لکھا ہے، اپنی صحیح میں لکھا ہے. جب احادیث کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں سنی بھائیوں کے یہاں، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اتھینٹک حدیث ہے وہ حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک حدیث وہ ہے جس کو امام بخاری نے لکھا ہے اور امام مسلم نے نہیں لکھا. اس کے بعد سب سے زیادہ موسٹ اتھینٹک حدیث وہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنے جو پریفیس لکھا ہے اپنی صحیح کتاب کا، اس میں کرائٹیریا بتایا ہے کہ یہ کرائٹیریا ہے حدیث کی قبولیت کا، اور جو اس کرائٹیریا پہ پوری اترے وہ حدیث صحیح ہے. فورتھ حدیث سب سے زیادہ مسند وہ ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں مینشن ہے. 7 ان کی کیٹیگریز ہیں. یہ حدیث واحد حدیث ہے جس کو تمام کرائٹیریاز کے اوپر 7 جو کرائٹیریاز ہیں، میں اس میں جاننے چاہتا ہوں کہ لیٹ نائٹ ہے اور اس میں آپ کو تھک جائیں گے. all 7 criterias and all 7 classifications of حدیث میں سب جگہ جو ایکسیپٹیبل ہے حدیث ہر کیٹیگریز کے حساب سے وہ یہ حدیث ہے جو رسول خدا نے فرمائی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ is a part of me. یہ حدیث based on all criteria and all classifications it is authentic. Now Imam Fakhruddin Razi, who is known to be Imam al-Mushakkikin, the Imam or the leader of the ones who create doubt, ان سب کے جو جتنے بھی شک ڈالتے ہیں ان سب کا سب سے بڑا لیڈر ان کو مانا جاتا ہے. جب بھی کوئی فضائل اہل بیت کی آیت آتی ہے، ورس اور حدیث، تو اس میں کہتے ہیں کہ these are the problems with it and usually rules it off. انہوں نے بھی اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے اور اس کو موثق ہے. اور رأس المنتقدین کہتے ہیں the head of all the critics، شمس الدین ذہبی، بہت بڑا ایک اہل سنت کا نام ہے. he is known to be the biggest Sunni critic. he writes critics on all hadith. محدث حدیث کے معاملے میں یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. جتنی فضائل اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں ان کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ رانگ ہے، یہ رانگ ہے، یہ رانگ ہے، یہ رانگ ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا. شمس الدین ذہبی، just remember the 2 names. So Shamsuddin Zahabi. Zahabi is a very famous person. Everyone just knows it by his surname, Zahabi. He has many books, tens of volumes. Hadith mein sab. اس کے لیے یہ سنی کہتے ہیں کہ he had memorized more than 100,000 ahadith. اس نے کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو نہیں چھوڑا، لیکن اس حدیث کو اس نے بھی، شمس الدین ذہبی نے بھی قبول کیا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کو بضعۃ منی، اس نے بھی کہا کہ حدیث اتھینٹک. سبحان اللہ. یعنی جتنے بھی کلاسیفیکیشنز ہیں ان سب کے اندر جو حدیث ایکسیپٹیبل ہے وہ یہ حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. من ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، یعنی پوری جو حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، من اغضبها فقد اغضبنی، whoever angers her has angered me. اور آخر میں ہے ومن ارضاها فقد ارضانی، whoever pleases her has pleased me, and whoever pleases me has pleased Allah, and whoever pleases Allah enters the paradise.
میں نے پوری کی پوری کلاسیفیکیشن دی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے اور یونانیمسلی اگریڈ اپون ہے، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اے شمس الدین ذہبی، اے فخر الدین رازی، کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے لکھا کیا ہے؟ جب آپ نے کہا کوشچن کیا کہ اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، اللہ is pleased with her pleasure and is angered with her anger. اللہ راضی ہوگا جب یہ راضی ہوگی، ناراض ہوگا جب یہ ناراض ہوگی. کیونکہ مجھے جو ہے وہ ہمارے عزیز نے سید علی محسن نے جو ٹاپک دیا جناب سیدہ صاحب علیہ، اب میں سب سے ایک کوشچن کروں گا کہ if you just pay attention to this one point that I want to raise, this is the work, the whole of the work of one of the Grand Marjas, his whole work, his whole book. I just want to give you the gist of it. میں چند جملوں میں آپ کو پورا نچوڑ دینا چاہتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دودھ میں نا پانی ڈال ڈال کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں کہ وہ پورے دودھ کو ابال کے اس میں بہت کنڈینس کر دیتے ہیں. تو یہ جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت کنڈینسڈ ہے. پوری کسی مرجع کی محنت کا اگر تھوڑا سا بھی pay attention کریں گے then inshallah you will enjoy and you will inshallah pick up a very good point. Everyone understands Urdu quite well? Yes. آج اس حدیث کے نقطے پہ اشارہ پہ غور کیجیے گا. انسان کی پرفیکشن ہے، انسان کی پرفیکشن ہوتی ہے، انسان تکامل کو کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں کمال. You have to try and understand what is your perfection. ہمارا کمال کیا ہے؟ بیج سیڈ کا کمال یہ ہے کہ وہ درخت بن جائے. سبحان اللہ. اس کو زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بیج ایک سیڈ ایک درخت بن جاتا ہے. یہ اس کی پرفیکشن ہے. ایک جانور کی پرفیکشن یہ ہے کہ وہ بڑا ہو اور اس کے بچے ہوں، آفسپرنگ ہوں، ہیں. یہ جانور کی پرفیکشن ہے. ہیومن بینگز کی پرفیکشن یہ نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی اور پودوں کی پرفیکشن ہے. ہیومن بینگ کی پرفیکشن، انسان کی پرفیکشن یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، رسول خدا کو پہچانے، معصومین کو پہچانے. یہ انسان کا کمال ہے. اچھا، انسان کے کمال کے درجات ہیں. ہماری پرفیکشن جو ہیں اس کی بھی لیولز ہیں. فرسٹ لیول آف پرفیکشن کیا ہے؟ ہمارا بالکل پہلا جو ہے نا وہ درجہ پرفیکشن کا وہ یہ ہے کہ انسان عادل بنے. سب توجہ چاہوں گا، عادل بنے. عادل کیا ہوتا ہے؟ جو جسٹ ہوگا، فیئر ہوگا اپنی ڈیلنگز کے اندر، ہر چیز کے اندر اپنی عدالت کا لحاظ رکھے گا، ہر چیز کو to place everything where it deserves to be is called عدالت. That's the definition Imam Ali has given. کہ عدالت ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا نام عدالت ہے. اور حضرت سے پوچھا کہ مولا عدالت زیادہ افضل ہے یا سخاوت؟ تو آپ نے کہا عدالت کا. کیوں؟ کیونکہ سخاوت ہر چیز کو اس کی جگہ سے نکال دیتی ہے اور عدالت ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتی ہے. اب انسان کا کمال ہے کہ وہ عادل بنے. ہم لوگ if we reach our perfection then that's what we've reached. We will become fair in our dealing and we will become this. اگر ہم لوگ اپنے کمال پہ پہنچ جائیں تو ہم عادل بنتے ہیں. انسانوں کا کمال دیکھنا ہوگا تو انبیاء کو دیکھیں. انبیاء معصوم بنتے ہیں. تو عدالت کا کمال عصمت ہے. اگر سب کی توجہ ہو، جتنے بھی عادل ہوں گے نا وہ سب دیکھیں گے نا کسی کو whoever they look up to infallibles. Normal people look up to عادل people and عادلs look up to infallibles. وہ دیکھتے ہیں تو معصومین کو دیکھتے ہیں. صحابہ میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ان سے پلیز ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اسی ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان سے پلیز ہو. اور انبیاء انہیں کہتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں کوشش کہ وہ اللہ کو راضی کریں. There's a big difference. ایک ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، نہیں میں اللہ کو راضی کروں. صحابہ کا درجہ اسلام کہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ should be pleased with me. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں کچھ ایسا کام نہیں کروں گا، میں ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں. اس کام میں اگر اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اس کام میں اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، بیماری میں اگر اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، صحت میں اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں. انبیاء علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رسول خدا نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ سے اللہ راضی ہو جائے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ
ہے وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں. انبیاء صحابہ بہت عزت رکھا ہے, وہ کوشش کرتے تھے اللہ ہم سے راضی ہو. انبیاء کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ صحابہ کا کجا انبیاء جناب سیدہ سے نہیں مقابلہ کر سکتے. اللہ اس سے راضی ہے جس سے بطول راضی ہے. اب اگر جاننا چاہتے ہیں کون ہے رضی اللہ عنہ اور کون رضی اللہ عنہ نہیں ہے, تو پھر جناب سیدہ کو دیکھ لیں, جس سے وہ راضی ہوں گی وہ رضی اللہ عنہ, اور جس سے بی بی ناراض ہوں گی وہ ہے لعنت اللہ علیہ. تو مغضوب علیہم اگر دیکھنا ہے یا رضی اللہ عنہ دیکھنا ہے تو جناب سیدہ کو دیکھنا. جس سے جناب سیدہ راضی ہوں گی اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ, اور جس سے بی بی ناراض ہوں گی وہ کون ہوگا مغضوب علیہم. اس سے بی بی جس پہ ناراض ہیں اس پہ خدا کی میں نے کچھ نہیں کہا. تو اب یہ پورا نظام جو کائنات کا ہے بہت بہت ایک بڑی مرجع نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے, میں اس کو آپ کے سامنے نچوڑ پیش کیا. اب آئیں ذرا دیکھیں, ہمارے ایک اور برادر جناب سلمان کا مقام بیان کر رہے تھے. جناب سلمان فارسی وہ ہستی ہیں کب منا اہل بیت بنے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, اور وہ ان افراد میں ہیں کہ جن کو جناب سیدہ اپنے گھر میں خدمت کرنے کی اجازت دیتی تھی. اور وہ آتے تھے چکی چلاتے تھے, کہتے تھے بی بی اگر اجازت ہو میں کچھ دیر کے لیے چکی چلا لوں. بی بی کہتی تھی ہاں تم گھر میں آ سکتے ہو. بی بی کسی کو گھر میں آنے نہیں دیتی تھی, کسی کو اجازت نہیں دیتی تھی. اب سوچو جناب سلمان کا مقام کیا ہو کہ جناب سلمان کو اجازت تھی, he had the permission to come and serve inside the house of Allah. ہمیشہ آگے چکی چلاتے تھے, کہتے تھے بی بی میں حسین کا جھولا جھلا دوں, تو پھر جھولا جھلاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, سارے گھر کی صفائی کرتے تھے, اکثر جو ہے برش کرتے تھے. یہاں تک کہ کسی آدمی نے کہا کہ جناب سلمان سے کہا کہ تم کئی مرتبہ میں صفائی جب کرتے ہو اپنے ہاتھ سے اپنی ابا سے صفائی کرتے ہو, بی بی کی دہلیز کی باہر جب گھر صاف کرتے تھے نا تو اپنی ابا سے اپنے کپڑوں سے صفائی کرتے تھے. تو کہا یہ صفائی کیوں کرتے ہو؟ کہا کیونکہ یہاں پہ رسول خدا کی رحمت سبحان اللہ رحمت للعالمین کی رحمت کے قدم آتے ہیں, اس لیے میں صفائی کرتا ہوں. وہ جو سب سے بڑے صحابی تھے ان کو مقام معلوم تھا, انہیں پتا تھا کہ اس جگہ کی صفائی کیسے کرنی ہے. وہ کہتے تھے یہاں پہ پھر اب جھاڑو نہیں لگائی جائے گی, یہاں پہ کسی بھی برش سے صفائی نہیں کروں گا, یہاں پہ کپڑے سے صفائی کروں گا. تو کئی لوگ پوچھے تھے کیوں؟ کہا کہ جب وہ خاک میرے کپڑوں پہ آئے گی تو جناب سیدہ کی قدموں سے لگے گی تو پھر میرا مقام اور زیادہ ہو جائے گا. اب رسول خدا نے کہا کہ سلمان منا اہل, سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. حالانکہ اتنا مقام جب انسان خدمت کرتا ہے جناب سیدہ کی, دو تین افراد ایسے ہیں جن کی خدمت کرنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اتنا زیادہ کیوں. ایک جناب سلمان جنہوں نے خدمت کی منا اہل البیت پہ چلے گئے. دوسرے جناب فضہ جب انہوں نے خدمت کی تو 40 سال 40 ایئرز جب بولتی تھی کوئی سوال کرتا تھا تو قرآن سے جواب دیتی تھی. جب بولتی تھی تو قرآن. جناب فاطمہ کی خدمت کرنے سے کوئی اتنا حافظ قرآن بنتا ہے کہ 40 سال صرف قرآن بولتا ہے. ان کی کنیز کا یہ عادت ہے جب بولتی تھی تو قرآن بولتی تھی. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ سے بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف 40 منٹس اور انشاءاللہ 40 منٹس نہیں ہوں گے, 45 minutes. I meant 4 to 5 minutes. Friday today has been okay. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. 4 to 5 minutes میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد 5 منٹ میں آپ کو آپ کو دیکھا دوں گا. اللہ جناب سیدہ کا مقام بہت ہے. یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب رسول خدا مدینے سے باہر جاتے تھے نا تو سب سے ملتے تھے, سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملتے تھے. کس نے پوچھا یا رسول خدا یہ کیا بات ہے, آپ جاتے میں سب سے اینڈ میں ملتے ہیں جناب فاطمہ سے اور واپسی میں سب سے پہلے ملتے ہیں؟ کہا کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی کا فاصلہ سب سے کم ہو, جو فاصلہ ہو وہ سب سے کم ہو. جناب دیکھیں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب ماں باپ بچوں کو پیار کریں, if the parents want to kiss their children they should kiss them on the forehead, and if the children want to kiss their parents then they should kiss them on their hands. آپ جب والدین کا بوسہ دیں تو فوراً جا کے ہاتھ چوم لیں گے کیونکہ ان کا مقام زیادہ ہے, ان کا مقام زیادہ ہے, تو آپ ان کے ہاتھ چومیں والد والدہ کے.
اور وہ جب آپ کو پیار کریں تو وہ آپ کی پیشانی کا بوسہ دیں. تو رسول خدا دونوں کام کرتے تھے, جناب فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ بھی دیتے تھے اور ہاتھوں کا بوسہ بھی. تو ایک بیوی نے اعتراض کیا, کہا یا رسول خدا آپ تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو پیشانی کا بوسہ دینا چاہیے اور اولاد کو ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہیے, تو آپ فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں کیونکہ بیٹی ہے, یہ ہاتھ کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو کہا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. کہا اس لیے میں دونوں کام کرتا ہوں. کہا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو تھوڑی جیلسی تھی جناب فاطمہ سے. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, آپ ہمیشہ فاطمہ سے ہمیشہ ساری محبت جتنی ہے وہ فاطمہ کے لیے ہوتی ہے, ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں. جب یہ آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. خطبے کے دوران میں اگر مسجد میں آ جائے تو پردہ ہوتا تھا, رسول خدا ادھر سے لائٹ دیکھتے تھے, نور دیکھتے تھے کہ جناب فاطمہ تشریف لائی ہیں, فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا, صحابہ نے کہا یا رسول خدا کیا بیٹیوں کی تعظیم واجب ہے؟ کہا نہیں, باپ پہ بیٹی کی تعظیم آنر کرنا باپ پہ واجب نہیں ہے کہ بیٹیوں کے آنر میں تعظیم میں کھڑا ہو. کہا لیکن بیٹیوں کے لیے باپ کی تعظیم واجب ہے. تو کہا آپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا کہ میری بیٹی, میں بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا, یہ سید المرسلین سبحان اللہ العالمین کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ میں کھڑے ہوں. کہا نہیں, سوائے سے کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی تو حضرت رسول خدا نے ایک مطلب جملہ کہا نا ہاتھ ہی فاطمہ, تو میں نے سوچنا شروع کیا یہ کیا بات ہے, رسول خدا نے کیوں کہا ہاتھ ہی فاطمہ, ہاتھ پکڑ کے کہا ہاتھ ہی فاطمہ. تو پھر مجھے خیال آیا کہ رسول خدا نے غدیر میں کسی مرد کا تعارف کر وہاں پہ ایک مرد کا تعارف کرایا تھا, یہاں پہ ایک بیوی کا تعارف کروا رہے ہیں, ہاتھ ہی فاطمہ. جیسے وہ ایک مرد تھا من کن تو مولا, ویسے ہی یہ بیوی ہے. تو جو جناب سیدنا السلام علیہ کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں. بیوی کی عظمت بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو جب ایام فاطمیہ میں آؤں گا تو وہاں پہ تفصیلی بیوی کے فضائل بھی پیش کروں گا اور ان کا مقام پیش کروں گا. بیوی کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہے اور سب علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کا مقام اتنی عظمت ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حتیٰ جناب مریم سے افضل ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ 4 خواتین سب سے زیادہ افضل ہیں. حضرت آسیہ جو فرعون کی وائف تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا, اور دوسرے حضرت مریم جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں, تیسرے حضرت خدیجہ جو جناب فاطمہ کی والدہ ہیں, اور چوتھے جناب فاطمہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ان چاروں میں جو چوتھی ہے وہ سب سے افضل ہے, بہت زیادہ عظمت. لیکن یہ 4 میں رکھے گا, 4 بیوی ہیں. پھر ہمیں ساجد صاحب نے فرمایا کہ 5 جتنا لوگ روئے ہیں دنیا میں, کوئی اگر کمپیٹ بھی کرنا چاہے گا, مقابلہ بھی کرنا چاہے گا نا کہ آئی وانٹ ٹو ٹرائی مور, تو اتنا نہیں رو سکتا جتنا 5 ہستیاں رو گئی. ہمارا کون کون؟ کہا پہلے حضرت آدم, انہوں نے کتنا گریا؟ کہا 80 سال گریا. انہوں نے کہا 40 سال گریا, 40 years حضرت آدم. دوسرے حضرت یعقوب, جیکب, حضرت یعقوب نے کہا کہ حضرت یوسف کے فراق میں 80 سال گریا. تیسرے حضرت یوسف 21 سال انہوں نے گریا, حضرت یوسف جوزف 21 سال. کہا کہ چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا, انہوں نے بہت گریا کیا. کہا کتنے؟ کہا کہ 3 مہینے بنا پر 6 مہینے. اور کہا 5ویں, کہا کہ میرے دادا امام سجاد ہیں, اور بنا پر روایت 35 years, بنا پر روایت 40 years. اب دیکھیں میں آپ سے سوال کروں گا, 5 رونے والے ہیں سب سے زیادہ, حضرت آدم, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت زہرا, حضرت امام سجاد. امام سجاد کا 40 سال گریا ہے, حضرت آدم کا 40 سال گریا ہے, یہ 70 سال گریا ہے. حضرت یعقوب کا 80 سال ہے, حضرت یوسف کا 21 years 30 سال ہے. لیکن حضرت زہرا کا صرف 3 مہینے گریا ہے. تو یہ سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے آئیں گی؟ یہ میرا کوشچن ہے. امام صادق سے پوچھا کہ مولا آپ نے کہا سب سے زیادہ جو روئے ہیں, تو کوئی 40 years رویا ہے, کوئی 21 years, کوئی 70, کوئی 80 years. آپ نے یہ کیسے کمپیئر کیا؟ وہ اتنا زیادہ روئے ہیں, کئی سال, بیوی صرف 3 مہینے روئی ہیں, 3 months. تو آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں جو 5 لوگ ہیں ان میں سے ایک بیوی بھی ہیں. کیوں؟ جبکہ بیوی صرف 3 مہینے روئی ہیں.
تو آپ نے فرمایا کہا وہاں سب جگہ مدت کو دیکھو، یہاں شدت کو دیکھو. وہاں ڈیوریشن بہت زیادہ تھی، یہاں پہ سویرنس بہت زیادہ تھی. بی بی بہت شدت سے روتی تھی. کہا کتنی شدت سے روتی تھی؟ کہا اتنی شدت سے روتی تھی کہ 3 مہینے میں سب کے سارے بال سفید ہو گئے. اور جب سب کے سارے بال سفید ہو گئے کہا کہ کمر جھک گئی تھی، ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی. جب رات کو بعض اوقات انصار کے گھر پہ جاتی تھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور دروازے میں دستک دے کے کہتی تھی کہ حضرت علی کو سپورٹ کرو، ساتھ دو، تو اس وقت لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے حضرت علی کے ساتھ؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بوڑھی خاتون نہیں ہے، یہ رسول خدا کی بیٹی ہے. تو لوگ کہتے تھے وہ تو صرف 18 سال کی ہیں، یہ تو کوئی بہت بوڑھی 80 سال کی خاتون ہے. کہا کہ نہیں، بی بی 18 سال کی عمر میں بہت بوڑھی ہو گئی ہے. جب خواتین آتی تھیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بی بی کے ہلکے تھے، آنکھیں سرخ رہتی تھیں، سر کے سارے بال سفید تھے اور کمر جھک گئی تھی. تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ بی بی کیونکہ مسلسل کنٹینیوسلی روتی تھی، مسلسل روتی تھی. یہاں تک کہ مدینے والے کہتے تھے یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ایک ٹائم میں رویا کریں. 24 گھنٹے 24 آورز مسلسل روتی رہتی ہیں. تو شیخ عباس قمی نے کوسچن کیا، بیت الاحزان پوری جناب سیدہ پہ کتاب ہے، صرف بیوی کے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوسچن تھا، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 24 آورز بیوی کا لوگ آیا رونا سنتے تھے، آواز آتی تھی؟ کہا نہیں، آواز نہیں آتی تھی. کہا کیسے پتا تھا کہ بیوی 24 آورز ہوتی ہیں، مسلسل روتی رہتی ہیں؟ کہا کیونکہ جب بھی بیوی روتی تھی تو مدینے میں زلزلہ آتا تھا. پورے مدینے کے اندر جیسے کوئی نبی قبر میں تڑپتا تھا، مدینے والوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ، مدینے والوں میری بیٹی کو اذیت نہ دو. امیر المومنین ہر امام نے بہت زیادہ یاد کیا، جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل برداشت نہیں کرتے تھے ہر امام. یہاں تک کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے بی بی کی قبر پہ جائیں گے. کیوں؟ کون سے مسائل ہے بی بی کے؟ آئیں ذرا میں مسائل 2 جملے پیش کروں گا. سب سے زیادہ دکھ ہے اس بات کا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی آدمی نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے علی کو ان کے گھر سے لے کے آؤ، ان سے بیعت لینی ہے. جب وہ دروازے پہ آئے تو اس وقت ایک مرتبہ دروازے پہ لوگوں نے دستک دینا شروع کی، دھکیلنا شروع کیا. جب بہت زیادہ دروازے کو نوک کیا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ امام حسن مجتبیٰ راوی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں پوری زندگی ایک بات نہیں بھلا سکتا. کسی نے سوال کیا کہ مولا حسن مجتبیٰ آپ کے بھائی حسین اس طرح سے نہیں روتے جناب فاطمہ کو یاد کر کے جیسے آپ روتے ہیں؟ امام حسن سے پوچھا، کہا کیوں آپ زیادہ روتے ہیں، اتنی شدت سے کیوں روتے ہیں؟ امام حسین بھی روتے ہیں لیکن ایسے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں. کہا کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا حسین بابا کے ساتھ اندر تھا، میں صحن میں تھا. جب ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میری ماں نے برقع نہیں لیا تھا، فوراً چادر کو لے کے دروازے پہ دوڑی، سر پہ چادر سنبھال رہی تھی اور دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھ رہی تھی. جب دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے تو اس وقت میں کھڑا دیکھ رہا تھا. کسی کو جب اس نے بہت بڑے عالم دین تھے ایران کے، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا. مولا نے کہا جب تو میرے مصائب پڑھتا تو لوگوں کو میرے مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا میں آپ کے مصائب سناتا ہوں. کہا نہیں تو میرے مصائب نہیں سناتا. کہا مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک امام ہے جن کو جب زہر دیا تو ان کا لیور نکل آیا تھا. کہا نہیں یہ میرا مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ امام کی لاشیں پہ تیر لگے تھے. کہا یہ میرا مصائب نہیں ہے. کہا مولا یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا لاشیں جب گھر سے گیا پھر واپس آ گیا تھا. کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا پھر سب سے سخت مصائب کون سا ہے آپ کا؟ کہ آپ جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ جب ایک مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی اور حسن مجتبیٰ کھڑا دیکھ رہا تھا. امام کہتے جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا کہنا کہ ایک بیٹا دیکھ رہا تھا، 7 سال کا ایک بیٹا تھا، دیکھ رہا تھا ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے. جب وہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب بھی میں اپنی ماں سے متعلق سوچتا ہوں، یہاں تک ملتا ہے کہ جب مروان اور ولید آتے تھے نا بازار کے اندر تو امام ایک مرتبہ دیوار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. کہ جب یہ چلے جائیں گے پھر میں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنی ماں زہرا یاد آتی ہے. بی بی کے بہت زیادہ مصائب ہیں. آئندہ میں 2 جملے پیش کروں گا. ایک ایسا وقت آیا کہ جناب سیدہ سلام علیہ نے آواز دی یا فضہ الیکی، فضہ میری مدد کرو. فضہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میری مدد کرو. جب امام علیہ السلام کو لے گئے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دی کہ مجھے میرے بابا کا امامہ لا کے دو، میرے بابا کا عصا لا کے دو. بی بی نے اس سکھ کو ہولڈ کیا کہ پھر بھی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جناب فضہ نے ایک بازو لیا، ایک جناب حضرت ام ایمن نے، دونوں سے کہا مجھے میرے بابا کی خبر پہ لے جاؤ. آئیں بابا کی خبر پہ. کہا بابا علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے حسن اور حسین
یتیموں کی طرح سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن بابا میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بابا فلک چھین لیا میں نے آپ سے شکوہ نہیں کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا میں نے آپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کمپلین نہیں کی، لیکن بابا آج میں شکوہ کرنے آئی ہوں، بابا آج میری آنکھوں کے سامنے علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، بابا آج میں شکوہ کرنے آئی ہوں، بابا میں آج بد دعا کروں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، علی نے ابی طالب مسجد میں دیکھا، سلمان ذرا جاؤ مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ بد دعا کرنے والی ہے، کہ مولا کیسے پتہ چلا؟ کہ سلمان تم نہیں دیکھتے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، کہ سلمان جا کے فاطمہ سے کہو بد دعا نہ کرے عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے، کہا بی بی آپ کو علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا، کہا بابا میں علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر واپس جا رہی ہوں۔ پروردگار آئیے میں صرف ایک جملہ کہوں گا، پروردگار اس لہجے کا واسطہ جو جناب سیدہ رات کے وقت حضرت علی کو وصیت کرتی ہیں، یا علی مجھے رات کو غسل دیجئے گا، مجھے رات کو کفن دیجئے گا، میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا، مجھے رات کو دفنا دیجئے گا۔ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے، علی جیسا شیر خدا جب جناب سیدہ کو غسل دینے لگا تو ایک مرتبہ کہا کہ سیدہ آپ جانتی ہیں کہ پورے جسم میں پانی ڈالنا واجب ہے، اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹائیے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھ ہٹایا، علی مرتضیٰ زور سے رونے لگے، جناب سیدہ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب۔ دو بی بی کے زخم حضرت علی کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا، دو زخم کا کون سے زخم کا؟ ایک وہ جو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دوسرا بازو پہ تازیانے کا نشان کا ایک نیلا نشان تھا۔ جب میں نے پوچھا تو کہا اس پہ تازیانہ لگا تھا۔ جب حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے نا 202 202 نمبر خطبہ ہے، اس میں حضرت علیہ السلام نے جب جنازہ اٹھایا نا جناب سیدہ کا تو 11 لوگ تھے ٹوٹل، 11 پیپل تھے، صرف 11۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے جنازہ اٹھایا، جملہ کہا یا رسول اللہ جنازے کو ایک دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں جنازہ لینے والا ہوتا ہے۔ یا رسول خدا حسن اور حسین بہت چھوٹے ہیں اور باقی سب نامحرم ہیں، میں قبر میں جنازہ دینا چاہتا ہوں، یا رسول خدا اپنی بیٹی کی امانت کو واپس لے لیجیے۔ ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا کہ علی میری امانت لوٹا۔ جب حضرت علی نے جنازہ دی نا رسول خدا کو، رو کے جملہ کہا کہ یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ جب آپ نے جناب فاطمہ مجھے دی تھی نا تو اس وقت پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں، لیکن جب میں آپ کو ریٹرن کر رہا ہوں، واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب علی مرتضیٰ جنازہ دے رہے تھے، پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا، روز قیامت کہتے ہیں جناب سیدہ تشریف لائیں گے نا تو اس سب کو کہہ دیا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ بی بی اس حالت میں آئیں گی کوئی دیکھ نہیں سکے گا، بی بی اس حالت میں آئیں گی، کیوں؟ ایک آگے سوال کریں گی، پروردگارہ خدا کہے گا فاطمہ جو مانگو گے آج دوں گا، اس کو بی بی کہے گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ ایک مرتبہ وقت پیچھے جائے گا، بی بی دیکھیں گی ایک کا کلیجہ نکلتا نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آئیں گی۔ ایک مرتبہ بہت زور سے روئیں گی، کہیں گی پروردگارہ مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ اس وقت جناب خدا کہے گا فاطمہ آج جو مانگو گی میں دوں گا۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہے، پروردگارہ ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاج، پروردگارہ جتنے افراد موجود ہیں کی دعا کو مجدہ فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت کا خیر فرما، پروردگارہ جنت البقیع کی اس ٹوٹی قبر کی تعمیر مصدق، پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا ہمیں ہمارے گناہگاران کو ہمارے زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔